بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، نماز مومن کی معراج 5 وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی۔ الحمدللہ ہم سب نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری نماز اس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ ہم تکبیر تحریمہ کے ذریعے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد کھانا پینا، بولنا، ادھر ادھر دیکھنا سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ ہم پورے طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے انی وجہت والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے سپرد کر دیا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، اور ہم اس کو دہراتے ہیں، میں نے سب کی طرف سے رخ موڑ کر اپنا رخ، اپنی زندگی کا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ میں مسلم یکسو ہوں، حنیف ہوں، صرف اسی کا ہو گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ توحید کا ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ شرک کے ہزاروں راستے ہیں۔ کسی نے آگ کو خدا کا مظہر سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی، کسی نے خدا کا بیٹا کسی کو قرار دے لیا، اور کچھ لوگوں نے خدائیت کو کئی حصوں میں بانٹ دیا، پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، مارنے والا، اور بہت سے لوگوں نے دیوی دیوتا بنائے، یہاں تک کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا تک بنا دیے۔ تو توحید صرف اللہ وحدہ لا شریک، وہی خالق، وہی مالک، وہی پروردگار، وہی حاکم، وہی مدبر، وہی حلال و حرام کے احکام دینے والا، سب کچھ وہی۔ تو نماز 5 وقت ہماری تربیت کراتی ہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر اس طرح ہم کسی اور کے آگے نہیں کھڑے ہوتے، رکوع کو ہم کسی کے آگے نہیں کرتے، سجدہ ہم کسی کے آگے نہیں کرتے۔ ہماری گردن کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن کہیں اور جھکایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کے الفاظ، یہ الفاظ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتے ہیں۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یقیناً میری نماز اور میری قربانیاں، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے۔ اب جینا اور مرنا آ گیا، لائف اینڈ ڈیتھ، پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ صرف میں نماز میں ہی اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہوں، میری پوری زندگی کو میں بندگی بناتا ہوں، کہیں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا میں۔ وہ بذالک امرت، میں نے خود نہیں طے کر لیا ہے، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ میں تیرا خالق ہوں، پروردگار ہوں، مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو بنایا ہے، میرے احکام کی تجھے پیروی کرنی چاہیے، کفر کرنے کی بھی اجازت، بغاوت کرنے کی بھی اجازت، خدا کا انکار کرنے کی بھی اجازت، لیکن جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، بندگی کا رویہ اختیار کر لیا، تو اب تو میرا بندہ ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ شرک 1000 قسم کے ہیں، اور بھی نئے نئے شرک ایجاد ہوں گے۔ کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، اور کوئی کسی کا بندہ ہے۔ میں صرف خدا کا بندہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور جب آپ اس دعا کو پڑھیں تکبیر تحریمہ سے پہلے تو اس کے معنی پر بھی دھیان دیں۔ اور سچا مسلمان وہ ہے جو نماز میں خدا ہی کا ہو جاتا ہے، اور نماز کے بعد بھی خدا ہی کا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں تو ہم خدا کے بندے ہیں، مسجد میں تو اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، لیکن باقی زندگی میں نہیں۔ اس لیے کہا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی اور میری موت، میرے سارے کام، میری دلچسپیاں، یہاں تک کہ میری تفریحات، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گی۔ تو اگر ہم اس دعا کو سوچ سمجھ کر پڑھیں نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز میں بھی لطف آئے گا،
نماز کی کوالٹی بھی اونچی ہوگی، اور نماز کے بعد بھی ایک اور بات بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کی پیروی کرو۔ پوچھا گیا کہ نماز کی پیروی کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نماز کو پوری زندگی پر اس کے اثرات پھیل جائیں۔ ایسا نہیں کہ نماز میں تو اللہ کے طرف متوجہ رہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔